رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات مبارکہ. سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس میں اہل ایمان سے مخاطب ہے، اور اہل ایمان کو جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خطاب فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو مطلوب ہے اور جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان متوجہ ہو جائیں، کیونکہ ایک خطاب وہ ہے جو کہ عام لوگوں کو ہے، یا ایھا الناس، اور ایک خطاب وہ ہے جو خاص لوگوں کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہیں کہ اے ایمان والو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ ایسی آیت کو سن کر اہل ایمان کو اللہ کی طرف پہلے سے بڑھ کر متوجہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے، ہمارا رب ہمیں کوئی ہدایت دینے لگا ہے، ہمارا رب ہمیں کوئی خبر دینے لگا ہے، کوئی حکم دینے لگا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی: کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں خبر دی ہے اور ایک ہمیں حکم دیا ہے، اور پھر ایک ہمیں اس حکم کا نتیجہ بیان فرما دیا. خبر کیا دی ہے؟ خبر یہ دی ہے کہ اے اہل ایمان تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روزوں کا معاملہ ہے یہ خالی دین اسلام کے ساتھ نہیں، بلکہ جو سابقہ ادیان، سابقہ امتیں گزری ہیں ان کے اندر بھی روزوں کا تصور رہا ہے۔ کچھ احکامات میں فرق ہو سکتا ہے، کچھ روزے کے جو مسائل ہیں ان میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن روزہ موجود رہا ہے۔ اور عیسائی حضرات ہیں وہ آج تک روزہ رکھتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں بھی روزے کا تصور موجود ہے، اور اسی طرح دیگر مذاہب کے ہاں بھی کسی نہ کسی شکل میں روزے کا تصور موجود ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر لازم کر دی ہے۔ دوسری بات کہ تم پر یہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز لازم کر دی جائے تو اس کے بعد پھر ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں رہتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، خاص طور پہ گرمیوں کے موسم میں اتنے بڑے بڑے دن ہوں اور انسان جو ہے وہ صبح صبح ہی اس کو پیاس لگ جائے اور آپ اسے کہیں جی آپ نے شام تک کچھ بھی نہیں کھانا نہ پینا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پسند کر لیا ہے، ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس پسند کو اپنے اوپر نافذ کر لے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فائدہ یہ ہوگا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ روزہ بہت بڑی ڈھال ہے، بہت بڑا بیریئر ہے گناہوں کے راستے میں۔ عام دنوں میں جو ہماری حالت ہوتی ہے، عام دنوں میں ہمارا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے، عام دنوں میں نیکی کی طرف جذبہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جس قدر جذبہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، اور جس قدر انسان گناہوں سے روزے کی حالت میں بچتا ہے اس قدر عام حالت میں نہیں بچتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ روزہ انسان کے اندر پرہیزگاری پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے روزہ خود بھی تو پرہیز کا نام ہے۔ روزے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے رک جانا ہے ان تمام چیزوں سے جو روزے کو توڑ دینے والی ہیں، چاہے وہ کھانا ہے، چاہے وہ پینا ہے، چاہے وہ گھر والوں کے پاس جانا ہے۔ تینوں ہی صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انسان جب حلال چیزوں سے اللہ کے کہنے پر رک رہا ہے تو حرام چیزوں سے رکنا تو زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے روزہ انسان کے اندر پرہیزگاری، تقویٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز عقیدہ توحید ہے، اللہ کو اکیلا معبود ماننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اور اس کے ساتھ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو جو دین اسلام کے اس اہم ترین رکن کا انکار کرنے والا ہے یا اس کے حوالے سے غفلت برتنے والا ہے، وہ سمجھ لے کہ دین اسلام کی وہ بنیاد کو کمزور کر رہا ہے۔ اپنے دین کی جو بنیاد ہے، جو اس کا اسلام ہے، جس حد تک وہ مسلمان ہے، اس کی بنیاد بڑی کمزور ہے۔ اور پھر رمضان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے بڑے عجیب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرما دے کہ ہم سب رمضان کے روزے رکھیں اور رمضان کے مہینے کو پالیں۔ یہ اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں، صالحین گزرے ہیں، رمضان کے آنے سے 6 مہینے قبل وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کی سعادتیں نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور پھر جب رمضان آتا، رمضان کو گزارتے، رمضان کی گزرنے کے بعد بھی 6 ماہ تک وہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ جو کچھ ہم نے رمضان میں ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں، اللہ انہیں قبول و منظور فرما دے، کیونکہ قبولیت بھی بہت ضروری ہے، رمضان کا آ جانا بھی بہت ضروری ہے، اور رمضان گزر جانے کے بعد جو اس کے اعمال ہم کے قبول ہونا بھی یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو وہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ اب جو 1 دن رہ گیا ہے، یہ 2 دن رہ گئے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی رمضان کی سعادتیں نصیب فرما دے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کا 1 دن باقی دنوں سے 1000 گنا افضل ہے، رمضان کی 1 رات باقی راتوں سے 1000 گنا افضل ہے۔
کیونکہ اس کے اندر کیا ہوا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بے تحاشا بے حد و حساب اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان، لوگوں جب رمضان داخل ہوتا ہے، اور یہ فضیلت صرف اور صرف رمضان کے مہینے کو حاصل ہے، باقی کسی مہینے کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ جب رمضان داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، فرمایا کہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سب دروازے آسمان کے کھل جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور رمضان کے داخل ہوتے ساتھ ہی شروع ہوتے ساتھ ہی جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منها باب، فرمایا کہ جہنم کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے۔ کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ انسان نے جانا تو ویسے بھی ہے، دنیا سے تو انسان نے جانا ہی ہے، تو کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو ختم کر دیا، بند کر دیا ہے۔ اور فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، تیسرا اہم ترین کام اس دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے جو شیاطین ہیں، جو انسان کے بدترین دشمن ہیں، انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں، ان کو اللہ پکڑ کے قید کر دیتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ کوئی بھی شیطان رمضان کے مہینے میں آپ کو آزاد نظر نہیں آئے گا، نظر تو ویسے بھی نہیں آتا، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ شیاطین رمضان کے مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ رمضان کے مہینے میں نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں مسجدیں عام حالات سے زیادہ آباد ہوتی ہیں، رمضان کے مہینے میں لوگ زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں لوگ زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ اسی بات کی تو نشانی ہے کہ شیطان بند ہے۔ باقی پورا 11 مہینے شیطان آزاد ہوتا ہے تو ہمیں ان کاموں سے روک کے رکھتا ہے، ہمیں مصروف رکھتا ہے دیگر کاموں میں، لیکن جب شیطان بند ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں تو پھر بڑے بڑے گناہ گار بھی مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ وَنَادَى مُنَادٍ، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، رمضان کے شروع ہوتے ساتھ ہی آسمان کی طرف سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اور ہمیں تو اس کی آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا۔ وہ آواز کیا لگاتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے، اے خیر کو طلب کرنے والے، اے جنت کو طلب کرنے والے، اے جنت میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجات کو طلب کرنے والے، اللہ کی رضا کی خواہش مند انسان، ذرا آگے بڑھ، آگے بڑھ، نیکی کر، سبقت کر، اور اللہ سے درجات لے لے، اللہ سے اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل کر لے، اللہ سے معافی حاصل کر لے۔ یہ تو بڑا قیمتی مہینہ داخل ہو چکا ہے۔ اور پھر ایک اور آواز لگتی ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور دوسری آواز یہ ہوتی ہے کہ اے شر کو طلب کرنے والے، سارا سال گناہوں میں رہنے والے، سارا سال اللہ کو ناراض کرنے والے، سارا سال اللہ سے دور رہنے والے، اقصر، اب بس کر دے، اب رک جا، بہت ہو گیا ہے، تھوڑا سا اب اس کام کو چھوڑ دے، اللہ کی طرف آ جا، اقصر، رک جا، بس کر۔ اور پھر وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے کتنے ہی لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، اور یہ ہر رات میں یہ کام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے کہ جن کو اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں جہنم کی آگ سے آزاد کر رہا ہوگا۔ اور سامعین محترم، روزے کی فضیلت کے حوالے سے حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے ما سوائے روزے کے، الا الصیام، ما سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کیونکہ روزہ تو خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ادا کروں گا۔ اچھا، یہ جو بات ہے اس کا کیا معنی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور ہر ابن آدم کا عمل اس کے لیے ہوتا ہے ما سوائے روزے کے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہر عمل کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، جو نماز ہے اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، صدقہ خیرات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، حج کرنے میں ریاکاری ہو سکتی ہے، زکوٰۃ دینے میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں، انسان خود کسی کو بتائے تو اور بات ہے، سب
رمضان کے مہینے میں عام طور پہ ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان روزے سے ہوگا، تو اس لیے جب ہر بندہ ہی روزے سے ہے اور ہر بندہ ہی اس کیفیت سے گزر رہا ہے تو پھر دکھانا کس کو ہے؟ پھر کسی کے سامنے کیا ریاکاری کرنی ہے؟ اسی لیے روزہ جو ہے بڑا ہی اخلاص والا عمل ہے، تو اس لیے اس کے اندر ریاکاری والا معاملہ نہیں ہوتا. لیکن کچھ اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں بعد میں ذکر کروں گا جو روزے کو خراب کرنے میں بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ خطرناک ہیں اور روزے کو خراب کر سکتی ہیں، لیکن ریاکاری بہرحال روزے کے اندر نہیں ہوتی. اور پھر اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. پھر فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، لوگوں سیام روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، جب تم میں سے کسی انسان کا روزہ ہو تو اس کو روزے کی حالت میں گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے، روزے کی حالت میں اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، چیخو پکار سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، شور شرابے سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا چاہیے. مطلب جتنی بھی فضول حرکات ہیں، جتنی بھی لیانی کام ہیں، ان کاموں سے انسان کو روزے کی حالت میں بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. ویسے بھی بچنا چاہیے لیکن روزے کی حالت میں تو بہت زیادہ بچنا چاہیے. یہاں تک آپ نے فرمایا فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر روزے کی حالت میں کوئی آپ کو گالی دیتا بھی ہے، کئی ہوتے ہیں نا، شیاطین تو بند ہیں لیکن انسانوں میں جو شیاطین موجود ہیں وہ آپ کو رمضان کی اس روزے کی کیفیت میں آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کا روزہ خراب کر دیں، آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے تاکہ آپ بھی پھر ان کے ساتھ مڑ کے وہی کام کریں، روزہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایسے لوگوں کا حل کیا ہے؟ فرمایا فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر تمہیں روزے کی حالت میں کوئی گالی دیتا ہے یا تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اس کو آگے سے کیا کہنا چاہیے؟ آگے سے ڈبل گالی دینی چاہیے یا اس کو مارنا چاہیے؟ نہیں. فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اسے کہے بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے دار ہوں اور روزے کی حالت میں یہ کام جائز نہیں ہے جو تم مجھ سے کروانا چاہ رہے ہو. دیکھیں نا کتنی بڑی ڈھال ہے. عام حالات میں بھی کسی مسلمان کے ساتھ ظلم و زیادتی جائز نہیں ہے، لیکن روزے کی کیفیت میں تو اور بھی زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں اے میرے بھائی اگر آپ کا لڑنے کا دل کر رہا ہے تو میں تو دل نہیں کر رہا، اگر آپ گالیاں دیں گے تو میں تو گالیاں نہیں دوں گا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں آپ کے جواب میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں روزے دار ہوں، روزے سے ہوں، میں اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہتا. اور فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا کہ جو روزے دار کی منہ سے شام کے وقت جب بھوک لگی ہوتی ہے اور انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو پیٹ کے اندر گیسز پیدا ہوتی ہیں اور وہ گیسز جو ہے منہ کے راستے سے باہر نکلتی ہیں اور اس کے اندر اسمیل ہوتی ہے. سبحان اللہ، آپ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم، جو روزے دار ہے اس کے منہ سے آنے والی جو بدبو ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے ہاں وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہترین ہے. اللہ تعالیٰ کو کیوں؟ کیونکہ یہ جو بدبو پیدا ہوئی ہے یہ اللہ کے حکم کو ماننے کی وجہ سے پیدا ہوئی، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بدبو جو ہے وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. اور فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، جن خوشیوں کو منائے گا، اذا افطر فرح بفطرہ، فرمایا جب روزے دار روزے کو افطار کرتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر گرمی کا موسم ہو تو شدید پیاس لگی ہوتی ہے اور حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی افطاری کا وقت آتا ہے، اذان ہوتی ہے، فوری طور پہ کھجور لیتا ہے، پانی لیتا ہے، تو اس وقت بھی اس کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے کہ روزہ کیا ہو گیا جی، میرا ایک روزہ مکمل ہو گیا، الحمدللہ آج میرے 10 روزے مکمل ہو گئے، آج 20 روزے مکمل ہو گئے، آج 30 مکمل ہو گئے، بڑا خوش ہوتا ہے جی میں نے روزہ رکھ لیا، الحمدللہ آج کا میرا روزہ پورا ہو گیا. ایک خوشی تو اس کو یہ ہوتی ہے. اور دوسری خوشی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِالصَّوْمِ، فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو اس کو اس کے روزے کا اجر دے گا تو وہ اس اجر کو پا کے بڑا خوش ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے اس کا کتنا بڑا اجر دیا. ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک دروازہ رکھا ہے، اس دروازے کا نام ہے باب الریان. دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الریان.
اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے. روزے داروں کو وہاں سے پکارا جائے گا، اے روزے داروں یہاں سے آ جاؤ، اے روزے داروں یہاں سے آ جاؤ. بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ اس دروازے سے روزے داروں کو داخل کیا جائے گا. اللہ ہمیں انہیں شامل فرما دے. سامعین محترم، ایک حدیث مبارکہ بڑی عجیب ہے اور رمضان کی اہمیت کو بیان کر رہی ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کتنا قیمتی مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے. کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 2 افراد اکٹھے مسلمان ہوئے. ان میں سے ایک جو مسلمان تھا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا، اور جو دوسرا مسلمان تھا وہ اس کے 1 سال کے بعد جا کر طبی موت یا فطرتی موت جو ہے وہ اپنے بستر کے اوپر فوت ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں بڑا عجیب منظر دیکھا. خواب میں نے یہ دیکھا کہ وہ مسلمان جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے وہ اس شہید مسلمان سے پہلے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ہمارے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ شہید کا رتبہ، شہید کا مقام تو بہت بلند ہے، وہ واقعی بہت بلند ہے، تو شہید کو تو پہلے جانا چاہیے. لیکن یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ جو 1 سال بعد تبھی موت مرتا ہے، بستر پر فوت ہو رہا ہے، وہ اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں جب صبح بیدار ہوا، میں بڑا حیران تھا، تعجب میں مبتلا تھا، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. اے اللہ کے رسول، میں نے رات کو خواب میں عجیب منظر دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا من ای شیء تعجبون، مجھے بتاؤ تم کس بات سے تعجب کر رہے ہو؟ یہ بھی کوئی تعجب کرنے والی بات ہے؟ مجھے بتاؤ. الیس قد مکث هذا بعده سنة، کیا اس بعد میں مرنے والے نے اس پہلے مرنے والے سے 1 سال زیادہ نہیں گزارا؟ 1 سال اس کی زندگی زیادہ نہیں ہے؟ فأدرک رمضان فصام، وہ جو بعد میں فوت ہوا ہے اس کی زندگی میں 1 رمضان اور آیا تھا، اس نے اس رمضان کے روزے رکھے ہیں. وصلى كذا وكذا سجدة في السنة، اور اس نے فلاں نمازیں پڑھی ہیں. فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے مراتب اور ان دونوں کے درجات کے درمیان اتنا بڑا فرق ہے جتنا بڑا فرق آسمان و زمین کے درمیان. وہ آدمی جو 1 سال بعد فوت ہوا وہ اس پہلے آدمی سے جو شہید ہوا تھا اتنی بلندی پر ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. ذرا سوچی سامعین محترم. اور اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عمل، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر لمبی ہے اور عمر لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی اچھا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ دیکھیں نا، ایک آدمی وہ ہے جس نے فیکٹری میں 10 سال جاب کی ہے، جب وہ فوت ہوتا ہے یا ریٹائرمنٹ لیتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے یا وہ استعفیٰ دیتا ہے تو اس کو جو ملنے والے فوائد ہیں وہ اس کے بنسبت بہت کم ہوں گے جس نے فیکٹری کو 25